السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ذیشان سید یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج کی اہم خبر، بڑی اہم خبر ہے یہ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے خط کیا لکھا کہ پتہ نہیں کیا کیا حالات سامنے آنے لگے، کیا کیا واقعات سامنے آنے لگے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ پر اینتھراکس پاؤڈر سے حملہ، اور یہ حملہ کیوں، کیسے ناکام بنائے گئے، سارا کچھ اس پہ آج بات کریں گے۔ ہوا یہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے جب سے خط لکھا ہے سپریم جوڈیشل کونسل، اس کے بعد ملک بھر میں عدلیہ سے متعلق بڑے بڑے آفٹر شاکس آ رہے ہیں۔ کبھی قاضی فائز عیسیٰ پیچھے ہٹ رہے تو کبھی سامنے آ رہے، کبھی ہم خیالی بینچ بنا رہے تو کبھی وفاقی حکومت اس بیچو بیچ آ رہی ہے، کبھی پی ٹی آئی ججز سے اس کے مطالبہ کرتے تو کبھی وکلا تحریک کا عمل جو ہے وہ اس کے لیے آواز بلند کی جا رہی ہے۔ اور یہ سارا کچھ ایک طرف، دوسری جانب وفاقی حکومت ایک کمیشن بناتا ہے، اور کمیشن سربراہ جو ہے وہ بھی ایک سابق چیف جسٹس بنایا جاتا ہے، پھر وہاں سے ان کے گھر سے عالم بغاوت بلند کیا جاتا ہے، اور پھر وہ چیف جسٹس صاحب جو تھے ریٹائرڈ، وہ بھی معذرت کرتے اور کمیشن اسی جگہ پہ ہی فارغ ہو جاتا ہے۔ ہوا یہ کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں سائفر کیس تھا، بڑا اہم کیس تھا، لیکن سائفر کیس کا جو ٹائم تھا وہ 1 بجے کا دیا گیا تھا، اور ججز حسب معمول اس کیس میں 2:30 بجے آ گئے۔ اب سائفر کیس کی سماعت شروع ہی ہوئی تھی کہ ہمیں ذرا پتہ چلا، اور وہ یہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 8 ججز، یعنی کہ چیف جسٹس عامر فاروق، جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب، جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس بابر ستار، جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان، جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس سمن رفت امتیاز پر مشتمل اسلام آباد ہائی کورٹ کے 8 ججز کو مشکوک خطوط مل گئے۔ ان کے 8 ججز کو مشکوک خطوط جو ہے یہ آ گئے تھے۔ اب اس میں ایک خط کھولا گیا تھا تو اس پہ یہ جو ہے ریشم ہے اور زوجہ جو وقار حسین ہے، یہ کون ہے، کیا ہے، کیوں کیا، لیکن اس کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ اب جب یہ سارے خطوط آ گئے تو ایک کورٹ کے ایک سٹاف نے، ایک عملے نے اس خط کو کھولا تھا۔ جب خط کھولا گیا تو خط میں وائٹ پاؤڈر جو ہے وہ پڑے تھے۔ اب وہ وائٹ پاؤڈر جو تھے وہ کیا تھے، اینتھراکس پاؤڈر۔ اس کے اوپر وہاں سے باقاعدہ اس خط میں لکھا بھی تھا کہ یہ اینتھراکس پاؤڈر ہے، اور چونکہ یہ بڑے خطرناک قسم کے پاؤڈر ہے، یہ جان لیوا ہو سکتے ہیں، یہ اگر آنکھوں میں اس کی جو ہے نا وہ چلے جائے تو آپ کا بینائی چلی جاتی ہے، اس طرح کے بہت سارے اس کی سائیڈ ایفیکٹس ہیں۔ اب یہ انتراکس پاؤڈر کس نے بھیجے، ایک پتے پہ پتہ نہیں ہے، لیکن ایک خاتون کا نام ہے ریشم زوجہ وقار۔ اب یہ کون ہے، کہاں سے آئے، کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن انتراکس پاؤڈر جو ہے وہ اس پہ لکھا گیا تھا باقاعدہ، اور اس میں پاؤڈر پڑا تھا، اور پھر اس کے ساتھ مختلف قسم کے ایک نشانات بھی، ایک اسکیچز بھی بنائے گئے تھے دھمکی آمیز۔ تو خطوط جو ہے وہ انویلپس میں بند تھے، چیف جسٹس عامر فاروق کا الگ تھا، جسٹس محسن اختر کیانی کا الگ تھا، اور تمام ججز کے الگ الگ خطوط تھے۔ اب پھر کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے جو ہے وہ جو صفوف تھے، وہ جو پاؤڈر تھا اس میں، وہ اپنی تحویل میں لے لیا، ان کو لے کر گئے، ان کی تحقیقات کریں گے کہ یہ ایگزیکٹلی ہے کیا چیز، اور جو خطوط ملے تھے وہ بھی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے حوالے کر دیے گئے، کیونکہ ان کا عملہ وہاں پہ موجود تھا، آ گیا تھا۔ اور جب یہ جس عملے نے یہ پاؤڈر والا خط کھولا تھا تو ان کی آنکھوں کی جو ہے وہ بھی سوجن وغیرہ کی شکایت آئی، کہ ان کی آنکھوں کا جو ہے نا وہ، جنہوں نے خط کھولا ہے، جنہوں نے یہ پاؤڈر کھولا ہے، اس کی آنکھوں کے جو ہے نا وہ الرجی ٹائپ شروع ہو گئی ہے۔ پھر فوری طور پر عملے کو سینیٹائز کرنے کے احکامات جاری کر دیے، اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ جو متاثرہ اہلکار ہیں ان کو منہ ہاتھ پاؤں سارا کچھ دھونے کی ہدایت کر دی ہے، ان کو شاید میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی اب مہیا کیا جائے، لیکن یہ سارا کچھ، اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے
مقدمے کے اندراج کے لیے بھی جو ہے وہ حکم دے دیا کہ اس کا جو ہے وہ ضرور مقدمہ درج کیا جائے۔ ساتھ ہی اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس نے پولیس انتظامیہ کو جو ہے وہ بھی طلب کرنے کی احکامات دیے۔ اب وہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کا جو عملہ تھا وہ آ چکا تھا، انہوں نے خطوط وغیرہ چیزیں اپنے پاس لے لیے اپنی کسٹڈی میں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ معاملہ اوورال، اور جب سائفر کیس بھی چل رہا تھا تو اس پہ بھی چیف جسٹس نے کہا کہ آج ہمیں کچھ ہائی کورٹ کو ڈائریکٹلی تھریٹ کیا گیا ہے اور اسی وجہ سے یہ سماعت ہم نے تاخیر سے کر دی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ معاملہ پہلے تو کبھی نہیں تھا۔ ویسے تو جب عمران خان تھے اڈیالہ جیل میں تو ہم نے یہ سنا تھا کہ اڈیالہ جیل کو خطرہ ہے، تو باقی کہیں بھی کسی چیز کا خطرہ ہم نے کبھی نہیں سنا تھا۔ آج جب ہائی کورٹ کو یہ 8 خطوط آئے، یہ خطوط کیسے آئے، کس نے لکھے، یہ جو محترمہ ریشم زوجہ وقار خان ہے، کیا یہ واقعی اصلی ہے یا جعلی ہے، یہ کر کون رہا ہے، کیا اس کی سرپرستی وہی تو نہیں ہے جن کے خلاف ہائی کورٹ کی 6 ججز نے چارج شیٹ کیا؟ اگر یہ اس قسم کی اوچھے ہتھ کنڈوں سے کیا ثابت کیا جائے گا؟ کیا واقعی میں یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو تھریٹ ہے؟ کیا تھریٹ اسی قسم کا ہو سکتا ہے؟ کیا کسی بھی جگہ سے پوسٹل آفیسز جو ہوتے ہیں، یا پاکستان پوسٹ آفس ہو یا آپ کی جو نجی کوریئر سروسز ہو، کہیں سے بھی آپ کسی کو بھی خط لکھے تو آپ نے وہاں سے اپنا نام اور سارا کچھ انٹری کرنا ہوتا ہے۔ اب یہ خط کیسے ہائی کورٹ پہنچے، ہائی کورٹ کے پتے پہ کیسے آئے، کس نے کر دی، یہ سارا کچھ ایک سوالیہ نشان ہوگا۔ دوسرا یہ کہ یہ ایگزیکٹلی ایک ہفتہ جب گزرا نہیں ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے ایک خط لکھا ہے، اور اس خط میں انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھا ہے، پاکستان کی جو اعلیٰ اسٹیبلشمنٹ کے جو ادارے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اور خفیہ ادارے ہیں ان کو چارج شیٹ کیا ہے، تو پھر ان کے حوالے سے یہ ابھی معاملہ وہ ایک کسی سمت بیٹا ہی نہیں تھا اور یہ معاملہ آ گیا اس میں۔ اچھا پھر وہ یہ بھی ایک اور گیم ہے، گیم ہی کہہ سکتے ہیں۔ دیکھیں، ایک طرف 6 ججز کے خط چارج شیٹ کے بعد یہ اچانک آ جاتا ہے، دوسری جانب پھر آپ اس چیف جسٹس کو بھی جو ہے وہ خط ملا ہے، چیف جسٹس عامر فاروق کو، جسٹس میاں گل حسن بھی اس میں شامل ہے، تو یہ ایک بھونڈی حرکت ہے جس نے بھی کیا ہے، اس کا پراپر ایک طریقہ کار کے ساتھ اس کے انویسٹیگیشن لازمی ہے، ہونی چاہیے، اور یہ اس کو واقعی سزا دینا چاہیے کہ جس نے بھی یہ حرکت کی۔ اچھا، جس خاتون کا نام لکھا ہے اس خاتون کا اسلام آباد ہائی کورٹ سے کیا لینا دینا؟ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایسا کوئی فیصلہ آیا ہے اس ریشم زوجہ وقار کے نام سے؟ یا یہ بھی جس طرح وہ پتہ نہیں فیک آئی ڈی سے فیس بک اور ٹویٹر کچھ ادارے چلاتے ہیں، وہاں کا بھی کوئی آپشن ہے، وہاں کی کوئی مداخلت اسی میں بھی ہو سکتی ہے؟ تو یہ کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا، لیکن یہ ایک انتہائی اہم معاملہ ہے، بے شک بھونڈی حرکت ہو لیکن معاملہ سنگین ہے، سنگین نوعیت کا ہے، اس کو پراپر اگر انویسٹیگیٹ نہ کیا گیا تو یہ معاملہ، اور یہ جوڈیشری کو کرنا چاہیے، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو کرنا چاہیے، اور بلکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اگر خود نہیں کر سکتے تو یہ معاملہ بھی سپریم جوڈیشل کونسل بھیجنا چاہیے، کیونکہ یہ معاملہ اگر یہاں پہ آج نہ روکا تو کل قاضی فائز عیسیٰ کے چیمبر میں بھی یہی چیز جائے گی، یہی خط جائے گا، یہ اسی طرح کی جو ہے وہ انتراکس پاؤڈر جو ہے وہ چلا جائے گا۔ تو یہ مختلف قسم کی چیزیں جو ہے، یہ بھونڈی حرکتیں کل کو کوئی بھی کر سکتا ہے، کل کو کوئی خط کے اندر جو ہے وہ کوئی بارودی مواد بھی بھیج سکتا ہے، کوئی ڈبہ باکس کے اندر جو ہے وہ کچھ بھی کوئی ڈیٹونیٹر وغیرہ فٹ کر کے، اور کوئی ٹائم بم ہو یا کچھ بھی کسی قسم کے بھی جو ہے نا وہ دھماکہ خیز مواد جو ہے وہ بھجوا سکتے ہیں۔ تو ایک تو سپریم کورٹ ہو، ہائی کورٹ ہو یا لوور جوڈیشری ہو، ان کی بھی سیکیورٹی یا مانیٹرنگ جو ہے نا ان کو ذرا سخت کرنی چاہیے کہ اس قسم کی جو چیزیں آتی ہے یہ پراپر ایک تھرو دی چینل آ جائے، تھرو دی وے آ جائے، ذاتی اس قسم کی کوئی لیٹر شیٹر جو ہے وہ ہائی کورٹ کو نہ آئے، اور اگر کوئی لیٹر آ بھی جاتا ہے تو اوپن لیٹر ہونا چاہیے، اس میں باقاعدہ ایڈریس ہونا چاہیے، کس نے لکھا ہے، کیسے لکھا ہے، کیوں لکھا ہے۔ لیکن یہ جو بونڈی حرکت ہے، یہ چیزیں، اس کے بڑے سنگین نتائج ہوں گے، بڑے نقصانات ہوں گے۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کو صرف یہ انتراکس پاؤڈر آ گیا ہے، کل کو سپریم کورٹ کو بھی کچھ بھی چیز آ سکتے ہیں، اسی ہائی کورٹ کو یا کسی دوسرے ہائی کورٹ کو اس قسم کی بہت ساری چیزیں اور بڑی ایزیلی آ سکتے ہیں، اور کل کو
कोई भी बंदा आज तो सिर्फ एंथ्रॉक्स पाउडर लिखा है या ख़त के अंदर पाउडर रखा है, कल कोई धमाका खेज मवाद भी रख सकता है, डिटोनेटर भी रख सकता है, टाइम बम भी रख सकता है, या कल को कोई भी बंदा जो है वो अगर किसी हाई कोर्ट से उसका कोई केस हार चुका हो, कुछ भी मसला हो, हाई कोर्ट के किसी जज के साथ उसका कोई ज़ाती मसला हो, तो भी इस किस्म की हरकतें करते रहेंगे। तो ये जजेस के हवाले से जो है ये बड़ा एक संगीन अहम नुक्ता है, एक इकदाम उठाया गया है, इसके नताइज निकलने चाहिए, इसके रिजल्ट्स आने चाहिए और सख्त तरीन और शफाफ तरीन इसके तहकीकात होनी चाहिए। अगर जजेस इस मामले पे कमज़ोरी दिखाते तो वकला जो बार्स है उसको इस किस्म की कमज़ोरी नहीं दिखानी चाहिए। उनको देखना चाहिए कि ये मामला जो है सिर्फ़ जजेस या जुडिशरी के हद तक नहीं है, ये कल किसी भी वकील या बार के ओहदेदारों के साथ भी हो सकता है। नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही, इसी किस्म की चीज़ें आपके साथ शेयर करते रहेंगे, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।